والصلاة والسلام على سید المرسلین وعلى آلہ واصحابہ اجمعین۔ محترم اسکول کے ٹیچر صاحبان، دارالعلوم کے ذمہ دار حضرات اور ہمارے عزیز طلباء، دارالعلوم مٹلی والا کے اساتذہ کرام اور ہمارے عزیز طلباء، اللہ تبارک تعالیٰ کا بے حد شکر اور احسان ہے کہ آج اس نے ہمیں اپنے دارالعلوم میں ہمارے وطن عزیز ہندوستان کی آزادی کے سلسلے میں ہمارے ننھے منھے بچوں کی زبانی گجراتی میں، ہندی میں اور انگلش میں اور سوال و جواب کے انداز میں تاریخ کی وہ گتھیاں اور تاریخ کی وہ مختصر باتیں جو بہت اہم ہوتی ہے، ہمارے طلبہ عزیز نے اس کو ہم سب کے سامنے پیش کیا۔ میں ان کے اساتذہ کرام کو، اسکول کے اساتذہ کرام کو اور آپ طلبہ عزیز کو بڑی خوشی اور مسرت کے ساتھ مبارکبادی دیتا ہوں، اور اس بات کی طرف بھی توجہ دلانا چاہتا ہوں کہ جیسے آج یہاں کھڑے ہو کر ہمارے بچوں نے انگلش میں اور ہندوستانی زبانوں میں بہت اچھے انداز میں اپنے پروگرام کو پیش کیا، اگر آپ اس طریقے سے محنت کرتے رہیں گے، اسکول کے نصاب میں اور ہمارے سلیبس میں جو بکس رکھی گئی ہے آپ ان کے پیچھے محنت کریں گے، اپنے اساتذہ کرام کے اسباق کو دھیان اور توجہ سے سنیں گے، اور اسلام نے واختلاف السنتکم والوانکم، زبانوں کا اختلاف، رنگوں کا اختلاف، ومن آیاتہ، یہ اللہ پاک کی نشانیوں میں سے فرمایا۔ جناب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس یہود آتے تھے اور کچھ تحریر بھی لاتے تھے اپنے مذہب کی، وہ عبرانی زبان میں ہوتی تھی۔ جناب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کا علم نہیں تھا۔ آپ نے حضرت زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو فرمایا کہ آپ عبرانی زبان سیکھیے تاکہ اس کی روشنی میں اسلام پر ہونے والے اعتراضات، یہود کی طرف سے ہونے والی شرارتیں، پروپیگنڈا، اس کو سمجھ میں آئے اور اس کا جواب دیا جائے۔ اس لیے عزیز طلباء، آپ یہاں دینی علوم حاصل کرنے کی نیت سے آئے، لیکن ادارے نے اتنا بڑا اسٹاف، اسکول کا یہ پورا ایک نظام آپ کے لیے اس لیے رکھا ہے کہ آپ یہاں سے نکلیں تو ایک باعزت شہری، ایک بہترین عالم دین، اور آگے بڑھ کر ایک اچھا ڈاکٹر، ایک اچھا انجینئر، ایک اچھے صحافی، ایک اچھے قانون دان بنے۔ یہ اس ملک کی بھی ضرورت ہے اور امت مسلمہ کی بھی ضرورت ہے۔ اس لیے مسلمانوں نے، جیسے آپ نے سنا، ہم لوگ عمومی طور پر اپنی تاریخ 1857 سے شروع کرتے ہیں، لیکن یہ 1857 سے نہیں ہے۔ ہندوستان میں اسی دریائے نرمدا کے کنارے پر جناب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے انتقال کو چند سال گزرتے ہیں، 10-12 سال گزرتے ہیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کرام کی ایک جماعت تھانہ دبیل جو کراچی کے پاس آیا اور ہمارے بھروچ شہر میں سن 17 ہجری میں صحابہ کرام کی جماعت تشریف لائی۔ اس کے بعد سے لے کر مسلسل مسلمانوں کا اس ملک کے ساحلی علاقوں میں آنا ہوا، بسنا ہوا۔ 4 صدی ہجری کا مورخ مسعودی یہ لکھتے ہیں کہ جب میں ہندوستان پہنچا تو دریا کنارے پر، ساحل پر مسلمانوں کی آبادی دیکھی۔ 10,000 کے قریب مسلمان یہاں آباد ہے، اور یہاں کے جو ولبی راجا تھے، انہوں نے مسلمانوں کے اندر کچھ مسلم پرسن اللہ کے مطابق مسلمان اپنی زندگی گزار سکے، اس کے لیے بادشاہ نے، یہاں کے راجا نے دانشمند کا لقب دے کر کچھ حضرات علماء کو، کچھ دنیاوی تعلیم جاننے والوں کو
اس ملک کے مسلمانوں کا ذمہ دار بنایا ہے۔ اور اس طریقے کی ہماری تاریخ بڑی پڑی ہے۔ سلطان محمد شہاب الدین غوری اور انہی کے آزاد کردہ غلام قطب الدین ایبک، جن کے ذریعے ہندوستان میں اسلامی سلطنت، مسلم سلطنت کی ابتدا ہوئی۔ شاید میں پہلے بھی کہہ چکا ہوں، یہ عجیب ہے، ہندوستان کا پہلا بادشاہ قطب الدین ایبک ایک غلام خاندان سے، اور ایسے ملک کا جہاں ملک کے باشندوں کو، اللہ کے بندوں کو ورن بھید، ناتی بھید، زبان، نسل، مختلف طریقوں سے، پیشے کے اعتبار سے بھی سب کو تقسیم کیا گیا۔ کچھ لوگوں کو انسانیت کا درجہ نہیں دیا گیا، جانوروں سے بدتر جن کے ساتھ سلوک ہو رہا ہے اور مذہبی کتابوں کے ذریعے ہو رہا ہے۔ ایسے ملک میں ہندوستان کا پہلا بادشاہ قطب الدین ایبک اور اس پورے خاندان کا نام ہی خاندان غلامان بلبن ہو، اور ان کے علاوہ بھی جو ان کے بعد پورے خاندان غلامان میں جتنے آئے، یہ سب غلام ونش سے تھے۔ مصر میں ایک پوری حکومت گزری ہے ممالک کی، آزاد شدہ غلاموں کی حکومت۔ تو اسلام نے یہاں آ کر اس ملک کو کیا دیا؟ مسلمانوں نے اس ملک میں آ کر اس کو کیا دیا؟ سر جادو ناتھ، ہندوستان کے بہت بڑے ہسٹری مین، سلطان اورنگزیب رحمۃ اللہ علیہ کے متعلق بہت ایل فیل بھی لکھا ہے۔ ہندوستان کی سلطنت کے سلسلے میں، بادشاہوں کے سلسلے میں انہوں نے جو بکس لکھی وہ ہندوستان کی کالج اور یونیورسٹیوں میں پڑھائی جاتی ہے۔ بہت کچھ غلط لکھنے کے بعد ان کو احساس ہوا کہ میں نے مسلمانوں کے ساتھ انصاف سے کام نہیں لیا، تو پھر ایک اور بک لکھی، اور ہندوستان میں مسلمانوں نے اس ملک کو کیا دیا۔ اس میں سب سے پہلی چیز ذکر فرمائی ہے، مسلمانوں نے اس ملک کو جو چھوٹے چھوٹے صوبوں میں نوابوں اور راجاؤں کے اندر تقسیم تھا، انہوں نے یعنی مسلمانوں نے آ کر اس ملک کو ایک ایڈمنسٹریشن دیا۔ ملک کو الگ الگ صوبوں کو ملا کر جوڑ کر، جس کو ہم بر صغیر کہتے ہیں، انڈیا، پاکستان، بنگلہ دیش، برما کا کچھ حصہ، افغانستان کا کچھ حصہ، اور شمال میں اورنگزیب کے زمانے تک تو بلخ تک پہنچے ہوئے تھے۔ آسام کے قریب برما کا ایک بڑا علاقہ، چائنا کا ایک علاقہ سلطان اورنگزیب رحمۃ اللہ علیہ کے زمانے میں ہندوستان کا حصہ تھا۔ یہ اس ملک کو مسلمانوں نے ایک کر کے پیش کیا۔ حضرت مولانا ابوالکلام آزاد رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، محمد علی جناح کی یہ غلطی تھی کہ اس نے 5000 سالہ اس ملک کی تاریخ میں ان کے پاس اتنا بڑا وسیع و عریض ملک نہیں تھا۔ انہوں نے ملک کی تقسیم قبول کرتے ہوئے اتنا بڑا حصہ ان کے ہاتھ میں دے دیا۔ یہ اس ملک میں ایڈمنسٹریشن جو ہم نے دیا، انگریز کے آنے سے پہلے اس ملک کو منظم کر کے دنیا کے سامنے سونے کی چڑیا کی شکل میں پیش کیا۔ مسلم بادشاہ جو آئے، انہوں نے اس ملک کی کھیتی باڑی، اس ملک کا تجارتی مسئلہ، اس ملک میں لوگوں کے درمیان عدل و انصاف قائم ہو، لوگوں کے درمیان بھائی چارہ ہندو مسلم قائم ہو، اس طرح کی تمام چیزوں کی کوششیں کر کے اس ملک کو بنایا، سنوارا اور آباد کیا۔ ایک بہار میں خدا بخش پٹنہ لائبریری میں سیمینار ہوا تھا، اس میں ایک سوامی پرساد صاحب، جنہوں نے اورنگزیب رحمۃ اللہ علیہ پر انگلش میں اور ہندی میں بک لکھی، اور اسی کا ایک بڑا حصہ ہم نے گجراتی میں کیا۔ ان کا کہنا تھا کہ اسی ملک میں پیدا ہونے والا اورنگزیب، اسی ملک کی مٹی میں چلے جانے والا، اور ہندوستان کو 50 سال تک اتنے بڑے وسیع و عریض ملک کی شکل میں منظم اور محفوظ کرنے والا، اس سے بڑا دیش پریمی اور کوئی نہیں ہو سکتا، جس نے اپنے خون پسینے کی کمائی سے ٹوپیاں بنائی، قرآن کریم تحریر فرمائے، اور دوسری چھوٹی موٹی خدمتیں کی، اور اس کے ذریعے
اپنے روزی روزگار کو، اپنے کھانے پینے اور اپنی ضروریات زندگی میں اس کو استعمال کیا۔ ہندوستان کے خزانے سے ایک پیسہ بھی جس بادشاہ نے نہیں لیا، یہ سلطان اورنگزیب رحمۃ اللہ علیہ اس وقت کے حکومت پر بیٹھے ہوئے ایک دن میں ملک کا کروڑوں روپیوں کا خرچہ اپنے کپڑوں میں، اپنی فہمائشوں میں، اپنے جانے اور آنے میں کروڑوں روپیوں کا خرچہ ایک دن کا ہو رہا ہے۔ ایسے ماحول میں ایسی حکومت چلانے والے سلطان اورنگزیب رحمۃ اللہ علیہ کے متعلق زبان دراز کرے، ان کو ہندوستان کی ہسٹری پڑھنی چاہیے اور اپنے اندر گریبان میں منہ ڈال کر دیکھنا چاہیے کہ ملک سے وفادار کون تھے۔ یہ بادشاہوں نے اس ملک کو تاریخ اور ہسٹری مسلمانوں نے عطا فرمائی۔ ہندوستان والے ہسٹری اور تاریخ کو نہیں جانتے تھے۔ سر جادو ناتھ کہہ رہے ہیں کہ مسلمانوں نے اس ملک کو تاریخ دی، اور پھر اس کے بعد تاریخ لکھنے والے غیر مسلم بھائی بھی پیدا ہوئے۔ اس کے علاوہ ہندوستان کو مختلف طریقے سے بلبن کا زمانہ ہے، پوری دنیا میں تاتاریوں کا ایک فساد مچا ہوا ہے، لیکن ہندوستان محفوظ ہے بلبن کی وجہ سے، ہندوستان محفوظ ہے اس کے بعد سلطان علاء الدین خلجی کی وجہ سے۔ تو اس ملک میں ہم نے خون پسینے سے اس ملک کو سینچا ہے، اس کو آباد کیا ہے۔ اس ملک کی ہر چیز سے مسلمان کو محبت ہے۔ ہمیں اپنی آزادی، اپنی وفاداری کا سرٹیفکیٹ دینے کی کسی کو ضرورت نہیں ہے۔ ضرورت ان کو ہے جنہوں نے ملک کی آزادی کے موقع پر چپکے معافیاں مانگی اور انگریزوں کی نمک حلالی کی۔ وہ مسلمان جنہوں نے، آپ نے سنا اشفاق اللہ خان، مولانا محمد علی جوہر، ان کی سیرت پڑھی جائے، مولانا ابوالکلام آزاد، جتنا گاندھی جی اور جواہر لال نہرو ہندوستان کے انگریزی حکومت کی جیلوں میں رہے ہیں، اس سے زیادہ شیخ الاسلام حضرت مولانا سید حسین احمد مدنی رحمۃ اللہ علیہ جیل میں رہے ہیں، اور کسی بات کے اوپر کسی قسم کی لاگ لپت کیے بغیر انگریز جج کے سامنے صاف زبان میں کہا کہ میں نے ہندوستان میں انگریزوں کے خلاف یہ فتویٰ دیا ہے۔ شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ کے صاحبزادے حضرت شاہ عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ نے سب سے پہلے انگریز کے خلاف فتویٰ دیا، ہندوستان کو دارالحرب قرار دیا، اور پھر آپ کی وجہ سے آپ کے شاگردوں میں سید احمد شہید، مولانا اسماعیل شہید بالا کوٹ میں جنہوں نے جام شہادت نوش کیا۔ یہ ایک مسلسل تاریخ ہے۔ سراج الدولہ ٹیپو سلطان سے لے کر 1947 کی صبح تک اس ملک میں ہم نے بہت کچھ دیا ہے۔ اس ملک کی رکھوالی کے لیے اپنے اپنی جانوں کی قربانی کی۔ مولانا حفظ الرحمان سہاوی رحمۃ اللہ پارلیمنٹ کے ممبر ہے، آزادی کے لیے بہت بڑی جنگ میں گاندھی جی کے ساتھ اور جواہر لال نہرو کے ساتھ جیلوں میں رہے، لیکن اپنا ذاتی مکان نہیں بنایا تھا۔ بعد میں دوسرے لوگوں نے اپنی طرف سے محنت کر کے ان کا مکان تیار کیا۔ یہ اس ملک میں ہمارے آبا و اجداد، اولئک آبائی فجئنی بمثلہم، اس قسم کے افراد نے اس ملک کو سنوارا ہے۔ اس لیے میں اپنے عزیز طلباء سے کہوں گا، آپ سے سوالات کیے گئے اور آپ نے بہت اچھے جوابات دیے، ایک دو جواب میں ہمارے طلباء تھوڑے پیچھے رہ گئے۔ ہمیں آگے بڑھنے کے لیے اپنی کمزوریوں اور کوتاہیوں کو دیکھنا ضروری ہے، تو ہی ہم ترقی کر سکتے۔ پروگرام میں حصہ لیا میں نے، تو مجھ سے کیا کمی ہوئی، کیا غلطی ہوئی، اپنے اساتذہ سے پوچھ کر دوبارہ جب آپ کھڑے ہوں تو اچھی طرح تیاری کر کے آئے۔ زندگی اسی کا نام ہے، گرتے پڑتے بچہ چلنے لگتا ہے، ہم بھی گرتے پڑتے محنت کرتے ہوئے آگے بڑھیں گے۔ اس کے ساتھ اسکول کی نسبت سے ہمارے طلبہ عزیز میں تھوڑی کوتاہی ہے، اچھی طرح اسکول کا ہوم ورک نہیں کرتے، آتے ہیں تو توجہ سے اتنی نہیں سنتے ہیں جیسے آپ مدرسے میں سنیں۔ یقیناً وہ دین ہے، یہ دنیا بھی ہم دین ہی کے لیے حاصل کر رہے ہیں۔ آپ ایک اچھے دین کے داعی بنیں گے، آپ اسلام کی اکانومک بتلا سکتے ہیں دنیا کے سامنے،
اسلام کی معاشرتی اور سماجی زندگی بتائیں گے، ایس کیوں پڑھایا جا رہا ہے، اس کی روشنی میں آپ سماج شاستر کو پڑھیں، سماجیات کا مطالعہ کریں اور دیکھیں کہ ہندوستان کے مختلف سماج میں کیا کیا رواجات ہے اور اسلام نے ان کو کیا دیا ہے۔ UCC جو آ رہا ہے، سمان سول کوڈ، تو ہندوستان میں اس سے کیا نقصانات ہوں گے، جب آپ ایس اچھی طریقے سے پڑھیں گے تو آپ کو پتہ چلے گا۔ اسی طرح انگلش لینگویج میں بھی ہمارے طلباء تھوڑے پیچھے رہتے ہیں، اساتذہ بیچارے محنت کرتے ہیں لیکن آپ کی اتنی توجہ نہیں ہے جو ہونی چاہیے۔ اس لیے آپ سے میں یہ پیشکش کروں گا کہ تھوڑی اسکول کے انہی کلاسز کے ذریعے آپ ایک اچھے انگلش بولنے والے ہو سکتے ہیں، اچھے صحافی اور اچھے قانون جاننے والے آپ بن سکتے ہیں جب آپ کے اساتذہ آپ کو جو پڑھا رہے ہیں توجہ اور دھیان سے سنیں۔ یہ زبان بھی ایک مسلمان اور ایک مومن کے لیے اللہ پاک کی نشانیوں میں سے ہے، انٹرنیشنل زبان ہے۔ کسی زمانے میں عربی زبان انٹرنیشنل تھی تو یوروپ والے اسپین جا کر عربی سیکھ کر دنیا حاصل کرتے۔ آج جب یہ انگلش زبان بن چکی ہے، اسلام کی دعوت و تبلیغ کے لیے آپ کے لیے ضروری ہوتا ہے کہ جب تک آپ اس زبان کو نہیں جانیں گے، لکھنا بھی ہوگا اور بولنا بھی ہوگا، اس کے بغیر آپ ترقی نہیں کر سکتے۔ ابھی UCC کے موقع پر رمضان کے مہینے میں کلکٹر صاحب کے آفس میں سب کو بلایا گیا اور UCC یونیفارم سول کوڈ کے متعلق سوالات کیے گئے۔ ہماری ایک کتاب گجراتی زبان میں تھی، اسلامی ساماجک ویوستھا، تو اس میں سے 2-3 باتیں بتلائی تو یہ ٹیم کے جو صدر تھے دکشت تھکر صاحب، جو دکشن گجرات یونیورسٹی کے دون بھی رہے ہیں، انہوں نے فوراً کہا کہ یہ بکس مجھے دیجیے، ہم لوگ جانیں کہ اسلام کیا ہے۔ اس کے بعد اللہ پاک کا شکر ہے کہ رمضان کے بعد اس کا انگلش بھی ہو گیا۔ تو پھر اس وقت جو اس کی ڈائریکٹر ہے سپریم کورٹ کے ریٹائرڈ جج سری رجنا دیسائی صاحب، یہ احمد آباد آئی، مسلمانوں نے ان سے بات چیت کی۔ اس موقع پر حضرت مفتی احمد دیولوی صاحب دامت برکاتہم نے مجھے کہا کہ آپ کی انگلش بک اس تک ہم پہنچائیں، اس لیے کہ وہ گجراتی شاید نہیں جانتی ہے، تو آپ ان کو انگلش بک ہم پہنچائیں گے۔ ان کو پہنچائی گئی، انہوں نے اس کو پڑھا اور کل UCC کے متعلق گجرات گورنمنٹ سے اور ہمارے وزیر اعلیٰ بھوپیندر صاحب سے انہوں نے ملاقات کی۔ کل کے گجرات پورے میں اس کا پورا احوال آیا، اس میں یہ بات بتلائی گئی کہ مسلمانوں کے متعلق بھی ہم نے توجہ دی ہے، ان کا لو پڑھنے کی کوشش کی ہے اور ان کی جو تکلیفیں اور پریشانیاں ہیں اس کو بھی ہم نے مد نظر رکھا ہے۔ یہ اسلام کی باتیں جب وہاں تک پہنچے گی، اس لینگویج میں پہنچے گی جس لینگویج کو یہ سمجھتے ہیں، پڑھتے ہیں، تو آپ دین کی خدمت میں بہترین نمائندگی اسلام کی کر سکتے ہیں۔ اس لیے میں اپنے عزیز طلباء سے کہوں گا کہ محنت کیجیے، مشکل لگتا ہے حفظ کلاس کے ساتھ، لیکن ہمارے دیہاتوں کے بچے اسی طرح اسکول جاتے ہیں اور مدرسے میں حفظ کا نظام بھی ہر گاؤں میں جاری ہے۔ اس لیے آپ کو بھی تھوڑی زیادہ محنت کرنی ہوگی، آپ کو اپنا وقت اسکول اور مدرسہ دونوں کے لیے دینا ہوگا، تو ہی آپ ترقی کر کے آگے بڑھ سکتے ہیں۔ اللہ تبارک تعالیٰ ہمارے ان ٹیچر حضرات کو ان کی محنت کے مطابق، اپنی شان کے مطابق بدلہ عطا فرمائیں، ہمیں ان کی قدر کرنے کی توفیق نصیب فرمائیں اور ان سے زیادہ فائدہ ہو اس کی ہمارے طلبہ عزیز کوشش کریں۔ دنیا میں انگلش زبان اور اس کے ٹیوشن کے لیے لوگ اپنی اولاد کے لیے رات دن محنت کرتے ہیں، پیسہ جمع کرتے ہیں بچوں کی فیس کے لیے۔ آپ کو 100% فری اور مفت میں یہ تعلیم دی جا رہی ہے، اس کا احساس آپ کیجئے اور پھر اپنے اساتذہ سے علم حاصل کرنے میں محنت کیجئے۔ اللہ تبارک تعالیٰ آپ کو بہترین عالم ہونے کے ساتھ، بہترین حافظ ہونے کے ساتھ، اللہ پاک آپ کو ایک بہترین ادیب انگلش کا، سائنس کا، ٹیکنالوجی کی چیزوں کا، کمپیوٹرز کی چیزوں میں اللہ تبارک تعالیٰ آپ کو اس میں بھی ترقی نصیب فرمائے اور وہ ترقی دین اسلام کی حفاظت اور خدمت کے لیے آپ صرف کریں۔
اللہ تبارک تعالیٰ سے دعا ہے اللہ پاک ہم سب کی اس فیصلے کی اور اس حاضری کی اللہ تبارک تعالیٰ لاز رکھ کر ہمیں مزید اس میں محنت کرنے کی توفیق نصیب فرمائیں. آمین. وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین. Dear students, we have arranged some